اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العزیز الحکیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت اسلامی ہند حلقہ مہاراشٹرا کے اس خصوصی آن لائن ہفتہ واری اجتماع میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ بخیر و عافیت ہوں گے۔ یہ بات ہم بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ جو زندگی ہمیں ملی ہے یہ بہت مختصر ہے، بہت چھوٹی ہے۔ اس کووڈ 19 کی سچویشن نے، اس پینڈیمک نے اور زیادہ شدت سے اس بات کا احساس دلایا ہے کہ یہ زندگی کتنی چھوٹی ہے اور کتنی زیادہ غیر یقینی ہے اور کس طریقے سے کبھی بھی ہمارا ساتھ چھوڑ سکتی ہے۔ لیکن اس زندگی کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ زندگی مختصر ضرور ہے لیکن غیر اہم نہیں ہے۔ اس زندگی کا مختصر ہونا، اس کا چھوٹا ہونا اس کو غیر اہم نہیں بناتا، بلکہ اس کا مختصر ہونا اس کو اور زیادہ اہمیت دے دیتا ہے، کیونکہ اسی مختصر زندگی میں، اسی چھوٹی زندگی میں ایک بڑا کام، ایک بڑا مشن، ایک بڑا مقصد اللہ رب العزت نے ہمارے سامنے رکھا ہے، اور ہم سے اس بات کا مطالبہ کیا ہے کہ اس چھوٹی زندگی میں اس بڑے مقصد کے لیے جدوجہد کرو، اس بڑے مشن کے لیے جدوجہد کرو، اور اگر تم یہ کرو گے تو اس کے بعد جو کبھی نہ ختم ہونے والی تمہاری زندگی ہوگی وہ میری رحمت کے سائے میں گزرے گی۔ تو بظاہر یہ زندگی چھوٹی ہے، لیکن جو بڑی زندگی ہمیں ملنے والی ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہمیں ملنے والی ہے، اس کا سارا انحصار اس بات پر ہے کہ ہم اس چھوٹی زندگی میں کیا کرتے ہیں، اس چھوٹی زندگی میں ہمارا مشن کیا ہوتا ہے، اس چھوٹی زندگی میں ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے، اس چھوٹی زندگی میں ہم اپنی زندگی کو کس رخ پر گزارتے ہیں، ہمارا کردار کیسا ہوتا ہے، ہمارا قول کیسا ہوتا ہے، ہمارا عمل کیسا ہوتا ہے، ہماری اجتماعیت کیسی ہوتی ہے، ہماری انفرادی کوششیں کیسی ہوتی ہیں، ہماری کاوشیں کس راہ میں ہوتی ہیں۔ یہ چیزیں طے کرتی ہے کہ ہماری وہ جو ابدی زندگی ہوگی، کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہوگی، وہ کیسی ہوگی۔ اس لیے یہ بہت اہم ہے کہ ہم اس زندگی کو چھوٹا جان کر اس کو کم اہم نہ سمجھیں، بلکہ اسی مختصر زندگی میں حصول جنت کے لیے شدید محنت کریں، شدید کوشش کریں، اور جتنا ہم سے ممکن ہو سکے اللہ تعالیٰ کی راہ میں، اقامت دین کی راہ میں مجاہدہ کریں۔ جو عنوان اس وقت ہمارے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ اٹھو قوم کے نوجوانوں، اب وقت پیام آیا۔ اگر آپ اس موضوع پر غور کریں تو 2-3 بڑے اہم الفاظ یہاں ہم کو دیکھنے ملتے ہیں۔ ایک تو وہ لفظ ہے جو جوانی سے متعلق ہے، جوانوں سے متعلق ہے۔ دوسرا وہ ہے جو وقت کی اور مناسب وقت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ تو پہلے ہم ان 2 چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جوانی کے بارے میں عام طور پر یہ بات کہی جاتی ہے، سمجھی جاتی ہے، اور کچھ حد تک اس میں سچائی بھی ہے کہ جوانی اصلاً عمر کے ایک مخصوص پیریڈ کا نام ہے۔ یعنی کہ اگر آپ کی عمر 15-16 سال سے لے کر 30-35 سال تک ہے تو یہ کہا جائے گا کہ آپ نوجوان ہیں یا جوان ہیں۔ اگر اس سے کم ہے تو یہ کہا جائے گا کہ آپ بچے ہیں، اس سے زیادہ ہے تو کہا جائے گا کہ آپ ادھیڑ ہیں یا بوڑھے ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جوانی کا تعلق صرف عمر سے نہیں ہوتا، صرف ایج سے نہیں ہوتا، بلکہ جوانی کا تعلق اصلاً جذبے سے ہوتا ہے، اصلاً جوانی کا تعلق حوصلے سے ہوتا ہے، اصلاً جوانی کا تعلق پرفارمنس سے ہوتا ہے۔ یہ عین ممکن ہے کہ کوئی شخص 24-25 سال کا ہو لیکن اپنے جذبے کے اعتبار سے بوڑھا ہو، اپنے حوصلے کے اعتبار سے بوڑھا ہو، اپنے پرفارمنس کے اعتبار سے بوڑھا اور کمزور ہو۔ اور یہ عین ممکن ہے کہ ایک شخص 70 سال کا، 75 سال کا ہو لیکن اس کا حوصلہ جوان ہو، اس کی ہمت جوان ہو، اس کا جذبہ جوان ہو، اور اس کا پرفارمنس جو ہے وہ مضبوط ہو۔ تو اس بات کو بہت اچھے سے سمجھ لیں کہ یہ جوانی اصلاً عمر کے کسی مخصوص پیریڈ کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ اصلاً آپ کے حوصلے کا، آپ کے جذبے کا اور آپ کے پرفارمنس کا نام ہے۔ اس بات کا سمجھنا اس لیے بھی اہم ہے کہ جب ہم اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگ یہ سمجھیں کہ ٹھیک ہے، یہ عنوان تو جوانوں سے متعلق ہے، یہ جو باتیں کہی جا رہی ہیں یہ تو وہ جوان کر سکتے ہیں جو 24-25 سال کے ہیں، 30 سال کے ہیں، 18 سال کے ہیں، لیکن میں تو 60-70 سال کا ہو چکا ہوں، میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں، یہ میرے لیے کیسے ہو سکتی ہے۔ تو اس بات کو سمجھ لیں کہ جوانی کا اصل تعلق
عمر سے نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق آپ کے حوصلے اور جذبے اور ایمان کی پختگی سے ہے۔ دوسری جو بات اس عنوان سے بظاہر ظاہر ہوتی ہے وہ یہ کہ اب وقت پیام آیا، یعنی کہ کسی مخصوص وقت کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اب وقت پیام آیا ہے، اب کام کرنے کا موقع آیا ہے، اب کام کرنے کے لیے اپارچونیٹیز پیدا ہوئی ہیں، اب کام کرنے کے لیے نئے مواقع پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات صحیح نہیں ہے، اس کو اس طریقے سے دیکھنا مناسب نہیں ہے، بلکہ جو لوگ شعور رکھتے ہیں، جو لوگ علم رکھتے ہیں، جو لوگ ایک دفعہ اس بات کو ریئلائز کر لیتے ہیں کہ مجھے اس زندگی میں بڑا کام کرنا ہے، تو یہ ریئلائزیشن ہی جو ہے وہ آپ کے لیے کافی ہے کہ آپ عمل کرنا شروع کر دیں، آپ مجاہدہ کرنا شروع کر دیں، جدوجہد کرنا شروع کر دیں۔ اسلام میں کسی شبھ مہورت کا تصور نہیں ہے کہ اگر آپ کو کوئی نیکی کا کام کرنا ہے، کوئی بڑا کام کرنا ہے، تو آپ کسی خاص وقت کا انتظار کریں اور کہیں کہ اب جا کے یہ مناسب وقت آیا ہے، اب میں یہ کام کروں گا، اب میرے لیے وقت پیام آیا ہے، اب میرے لیے اس بات کا مطالبہ آیا ہے یا مناسب وقت آیا ہے کہ اب میں اللہ کی راہ میں جدوجہد کروں۔ بلکہ جس مومنٹ آپ نے اپنی ذمہ داری کو ریئلائز کر لیا، جس مومنٹ آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو ریئلائز کر لیا، اس کو پہچان لیا، وہی مومنٹ سے آپ کو، اسی مومنٹ سے آپ کو کام شروع کرنا ہے اور اس کو جو ہے وہ ٹالنے سے گریز کرنا ہے، اس کو جو ہے وہ آگے ڈھکیلنے سے گریز کرنا ہے، اور اس بات کی کوشش کرنا ہے کہ جس وقت آپ نے اس بات کو ریئلائز کر لیا کہ آپ کی ذمہ داری کیا ہے، آپ اسی وقت سے جو ہے وہ اپنی ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے کوشش کرنا شروع کر دیں۔ ایک اور بات کہ ہمارے پروگرامز میں، ہماری گفتگوؤں میں، ہمارے اجتماعات میں اکثر حالات حاضرہ پر ہم بات کرتے ہیں، اور حالات کے حوالے سے دو قسم کی گفتگویں ہوتی ہیں۔ ایک تو وہ ہوتی ہے جس میں مسائل کا ذکر ہوتا ہے، پریشانیوں کا ذکر ہوتا ہے، چیلنجز کا ذکر ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسائل کی بہتات ہے، پریشانیوں کی بہتات ہے، چیلنجز بہت زیادہ ہے، اب ہمارے لیے کوئی راہ نجات نہیں ہے، اب ہمارے لیے جو ہے وہ ترقی کا کوئی راستہ نہیں ہے، اب ہمارے لیے جو آگے بڑھنے کے سارے راستے بند ہو چکے ہیں، اور اس طریقے سے جو وہ ہم مسائل کا ذکر کرتے ہیں، اور گویا جو ہے وہ اس ذکر کے ذریعے سے مسائل کو یاد کر کر کے ہم اپنے آپ کو جو مایوسی کے دلدل میں ڈھکیلتے ہیں۔ تو حالات کا دوسرا پہلو وہ ہوتا ہے جس میں ہم امکانات پر بات کرتے ہیں، اپارچونیٹیز پر بات کرتے ہیں، مواقعوں پر بات کرتے ہیں، اور اس بات کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، اس بات کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان حالات نے کیا مواقع ہمارے سامنے پیدا کیے۔ اگر آپ اسلام کے تصور زندگی پر نظر ڈالیں تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ زندگی اصلاً ایک امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اس طرح ہم نے موت اور زندگی کو بنایا تاکہ دیکھے تم میں کون ہے جو احسن عمل کرتا ہے۔ تو یہ زندگی اصلاً ایک امتحان ہے، اور اگر یہ امتحان ہے تو امتحان میں آزمائشیں آنا لازم ہے، مشکلات آنا لازم ہے، پریشانیاں آنا لازم ہے۔ اگر مشکلات اور آزمائشیں اور پریشانیاں نہیں ہوتی تو آخر پھر یہ امتحان ہی کیسے باقی رہتا؟ اسی طریقے سے اگر اپارچونیٹیز نہیں ہوتی، مواقع نہیں ہوتے، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ ایک انسان پرفارم کیسے کرتا؟ تو مشکلات بھی اور مواقع بھی، یہ دونوں جو ہے وہ زندگی کا لازمی جز ہے، لازمی حصہ ہیں، اور یہ دونوں ہی ہمیں مضبوط کرنے کے لیے ہے۔ مسائل اس لیے نہیں ہیں کہ آپ کو توڑ دیں، آپ کو مایوس کر دیں اور آپ بیٹھ جائیں، بلکہ مسائل آپ کو مضبوط کرتے ہیں۔ چیلنجز اپنے ساتھ امکانات لے کر آتے ہیں، ہر مشکل اپنے ساتھ جو ہے وہ ایسے مواقع لاتی ہے جس کے ذریعے سے آپ اپنے آپ کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صحیح پرسپیکٹیو ڈیولپ کریں، صحیح نظریہ ڈیولپ کریں، چیزوں کو دیکھنے کا ہمارا پرسپیکٹیو، ہمارا نظریہ بہتر ہو۔ کسی شخص سے یہ بات پوچھی گئی کہ دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، دنیا میں سب سے بڑی پرابلم کیا ہے؟ اس نے کہا the way we see the problem is the main problem، کہ آپ کسی چیز کو کس حیثیت سے دیکھتے ہیں، کس نظر سے دیکھتے ہیں، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اگر آپ کا نقطہ نظر صحیح ہے، اگر آپ کے پاس بصیرت ہے، تو پھر مسائل کے اندر بھی آپ امکانات دیکھ لیں گے، اور اگر آپ کی سوچ منفی ہے، آپ کی فکر منفی ہے، آپ کا نظریہ منفی ہے، آپ کا نقطہ نظر منفی ہے، تو پھر آپ کو امکانات کے اندر بھی جو ہے وہ مسائل ہی نظر آئیں گے۔ تو یہ بہت اہم ہے کہ موجودہ حالات میں جو پریشانیاں اور چیلنجز ہم کو نظر آ رہے ہیں، اس کی بنیاد پر ہم مایوس نہ ہوں، بلکہ ان مسائل کے درمیان امکانات کو تلاش کرنے کی کوشش کریں، اور یقین جانیے بے انتہا امکانات ہیں، بے انتہا مواقع ہیں۔
بے انتہا اپارچونیٹیز ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کو ریئلائز کریں اور آگے بڑھ کر ان مواقعوں کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں. اس کا مطلب میں یہ نہیں کہتا کہ مسلمانوں کے اوپر مسائل نہیں ہیں، آزمائشیں نہیں ہیں. یقیناً ہیں، اور شدید قسم کی ہیں، اور نہ صرف خارجی ہیں بلکہ داخلی بھی ہیں. انٹرنل پرابلمز بھی ہیں اور ایکسٹرنل چیلنجز بھی ہیں. ایسے ہیں جس کو آپ 1 آدھ سال میں 2 سال میں ختم کر سکتے ہیں، اور ایسے بھی ہیں جس کے بارے میں بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ دہائیوں تک کام کرتے رہیں لیکن وہ مسائل حل نہیں ہوں گے. لیکن اس کے باوجود بھی ہم کو انہی مسائل کے درمیان جد و جہد کرنی ہے اور اپنے لیے راستے تلاش کرنے ہیں، اپنے لیے راستے بنانے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ساتھ مسائل ہیں، لیکن مسائل کس کے ساتھ نہیں ہوتے؟ مسائل صرف مردہ لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتے. مسائل کا ہونا، پریشانیوں کا ہونا، چیلنجز کا ہونا ہمارے زندہ قوم ہونے کی دلیل ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا رب ہم کو آزما رہا ہے. حفیظ میرٹھی نے جو یہ بات کہی کہ آزمائشیں اے دل سخت ہی سہی لیکن، آزمائشیں اے دل سخت ہی سہی لیکن، یہ نصیب کیا کم ہے کوئی آزماتا ہے. تو یہ ہمارے لیے نصیب کی بات ہے کہ اس صورتحال میں، اس دنیا میں ہمارا رب ہم کو آزما رہا ہے، اور وہ ہم کو آزمائش کی بھٹی میں ڈال کر کندن بنانا چاہتا ہے، سونا بنانا چاہتا ہے. آپ دیکھیں دنیا میں جتنے بھی انقلاب آئے اور جن لوگوں نے بھی انقلابات برپا کیے، جن لوگوں نے بھی بڑا کام کیا، وہ آزمائش کی بھٹیوں سے گزرے، ان کو مسائل فیس کرنا پڑے. انبیاء علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگی کو دیکھیے، مجددین کی زندگی کو دیکھیے، تو آپ کو یہ بات نظر آئے گی کہ ان کی زندگی میں بہت سے مسائل تھے، بہت سی پریشانیاں تھیں. حکومتیں ان کے خلاف ہو جاتی تھی، سماج ان کے خلاف ہو جاتا تھا، وہ معاشی طور پر کمزور ہوتے تھے، سماجی طور پر بائیکاٹ کو فیس کرتے تھے، لوگ ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے. غرض وہ ساری چیزیں جس کو اس وقت ہم فیس کر رہے ہیں، وہ ساری چیزیں ان کے ساتھ بھی کسی نہ کسی حوالے سے پیش آتی تھی. لیکن جب وہ ان مسائل کا پامردی کے ساتھ اور جواں مردی کے ساتھ سامنا کرتے تھے اور اپنے مقصد کے لیے جدوجہد کرتے تھے، تو وہ مشکلات اور مسائل ان کو مضبوط کرتی جاتی تھی، اور دھیرے دھیرے وہ لوگ جو ان کے دشمن ہوتے تھے وہ یا تو ختم ہو جاتے تھے یا پھر ان کے دوست بن جاتے تھے. آج بھی اس بات کا امکان ہے کہ اگر ہم ان مسائل میں حوصلے کا مظاہرہ کریں، ہمت کا مظاہرہ کریں، تو ہم اپنے لیے بھی نجات تلاش کر سکتے ہیں اور اپنی قوم کے لیے بھی نجات کے راستے کو ہموار کر سکتے ہیں. آپ اگر امکانات کے بارے میں دیکھیں تو امکانات بھی کم نہیں ہیں. ہم ایک ڈیموکریٹک سوسائٹی میں رہ رہے ہیں. یہ ایک حقیقت ہے کہ اس کو کوئی پرفیکٹ ڈیموکریسی نہیں کہا جا سکتا. اس کے بارے میں یہ بات نہیں کہی جا سکتی کہ یہاں ڈیموکریٹک ایک فنکشنل ڈیموکریسی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بہت سی آزادیاں ہمیں حاصل ہے، بہت سے مواقع حاصل ہیں. دعوت دین کی آزادی حاصل ہے، اپنے انسٹیٹیوشنز کو بنانے کی آزادی حاصل ہے، تنظیموں کو بنانے کی، تنظیموں کو چلانے کی آزادی حاصل ہے، کاروبار کرنے کی آزادی حاصل ہے. ترقی کے بہت سے مواقع ہیں جو ہمیں حاصل ہیں، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان مواقعوں کو ایکسپلور کریں. اور یہ مواقع محض وہ نہیں ہیں جو حکومت نے یا معاشرے نے یا سماج نے ہم کو دیے ہیں، بلکہ اس سے آگے بڑھ کے اپارچونیٹیز یا آپ کی جو اصل اسٹرینتھ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا دین آپ کو حاصل ہے، اللہ کی کتاب ہمارے پاس ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی ہمارے سامنے ہے، ایمان ہمارے پاس ہے جو ہم کو قوت عطا کرتا ہے، حوصلہ عطا کرتا ہے، طاقت عطا کرتا ہے. اور یہ وہ چیز ہے جو دنیا کی کسی بھی چیز سے زیادہ قیمتی ہے اور دنیا کی کسی بھی چیز سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے سامنے جو مواقع ہیں، جو آپشنز ہیں، جو اپارچونیٹیز ہیں، اس کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کریں، اور جو ہے وہ اس دنیا میں ایک مثبت انقلاب لانے کے لیے جدوجہد کریں. اس بات کا موقع نہیں ہے کہ ہم بہت گہرائی میں جا کر حالات حاضرہ کا تجزیہ کریں اور اس بات کا تجزیہ کریں کہ کون سی اسپیسیفک اپارچونیٹیز ہمارے سامنے ہیں، کون سے مواقع ہمارے سامنے. میں سمجھتا ہوں کہ اس پر ہمارے حلقوں میں گفتگو ہوتی بھی رہتی ہے، اور اگر آپ خود بھی سوچنا چاہیں، غور کریں، تو بہت سے امکانات آپ کو اپنے سامنے نظر آئیں گے. یہاں اس مختصر گفتگو میں 4-5 اہم چیزوں کی طرف اشارہ کروں گا جو میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام جوانوں کو کرنے کی ضرورت ہے جو عمر کے اعتبار سے جوان ہیں، اور ان تمام جوانوں کو بھی کرنے کی ضرورت ہے جو بظاہر عمر کے اعتبار سے جوان نہیں ہیں
لیکن حوصلے کے اعتبار سے اور جذبے کے اعتبار سے جوان ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس امت مسلمہ کے نجات کے لیے، اس قوم کی نجات کے لیے پہلی اور اولین چیز، سب سے اہم جو چیز ہے وہ ایمان کی مضبوطی ہے۔ اللہ تعالیٰ پر غیر متزلزل یقین سب سے زیادہ اہم چیز ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو ہر مشکل کے سامنے آپ کو مضبوطی عطا کرے گی، آپ کو جو ہے وہ جواں مردی عطا کرے گی، اور آپ کے اندر یہ طاقت پیدا کرے گی کہ بڑی سے بڑی مشکل کو بھی آپ ہنستے کھیلتے فیس کر لیں گے۔ آپ دیکھیں کہ یہ غیر متزلزل یقین انسان کے اندر ایسی قوت پیدا کرتا ہے کہ پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو ڈرا نہیں پاتی۔ ہجرت کے موقع پر ہم جانتے ہیں کہ کفار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے، اللہ کے رسول غار میں پناہ لیے ہوئے تھے، لیکن کفار جو وہ اس غار کے دہانے تک پہنچ گئے، اور ایسے میں جب سیدنا ابوبکر صدیق ڈر اور خوف کا اظہار کرتے ہیں، اور اپنی ذات کے لیے نہیں کرتے ہیں بلکہ اس حوالے سے کرتے ہیں کہ کہیں کفار اللہ کے رسول کو نقصان نہ پہنچا دیں، تو اس وقت اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بلکہ یہ اس یقین کا اظہار ہے، یہ اس عزم اور حوصلے کا اظہار ہے جو ایک انسان کو ایمان کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے کہ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے سامنے ہے، اللہ ہمارے پاس ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ آج ہم سے کہا جاتا ہے کہ یہ فلاں گورنمنٹ آ گئی ہے، فلاں پاور آپ کے خلاف ہے، اتنے سارے لوگ آپ کے خلاف ہے، سسٹم آپ کے خلاف ہے، اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ گویا مل کر ہم کو ڈرانے کی کوشش کرتی ہے۔ تو ان ساری باطل طاقتوں کے مقابلے میں ہمارا جو سب سے بڑا ہتھیار ہے وہ ہمارا ایمان ہے، جو ہم سے کہتا ہے کہ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلا کام جو کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ ہم سب اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں، اللہ پہ غیر متزلزل یقین پیدا کرنے کی کوشش کریں، ایسا یقین کہ اگر ہمارے سامنے پہاڑ بھی آ جائے تو وہ ہم کو اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ کر سکے۔ ایسا غیر متزلزل یقین ہم اپنے اندر بھی پیدا کریں اور اپنی ملت کے اندر بھی پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ہماری کامیابی کے لیے پہلی اور اولین شرط ہے۔ دوسری جو چیز انقلاب کے لیے، تبدیلی کے لیے ضروری ہے، اور وقت جس کی طرف ہمیں دعوت دے رہا ہے، وہ یہ ہے کہ اس یقین کے ساتھ ساتھ ہم دین کا گہرا علم، گہرا شعور اور گہرا فہم حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن مجید کے اندر یہ طاقت موجود ہے کہ وہ ایک انسان سے لے کر تو پورے کے پورے معاشرے کو بدل دے، لیکن انسان قرآن مجید سے صحیح فائدہ اسی وقت اٹھا سکتا ہے جب وہ قرآن مجید کو اس نظر سے دیکھے اور قرآن مجید کا گہرا علم حاصل کرنے کی کوشش کرے، دین کے اندر گہری بصیرت حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے دوسری اہم ترین ذمہ داری یہ ہے، دوسرا اہم ترین کام یہ ہے کہ ہم انتہائی گہرائی کے ساتھ، انتہائی غور و فکر کے ساتھ، انتہائی تدبر کے ساتھ قرآن مجید کے پیغام کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اور آپ کی زندگی کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بات فرماتا ہے کہ اللہ سے تو وہی لوگ ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں۔ علم کی دین میں مرکزی اہمیت ہے۔ آپ نہ اپنی زندگی کو تبدیل کر سکتے ہیں، نہ اپنے معاشرے کو تبدیل کر سکتے ہیں جب تک کہ آپ کے پاس علم نہ ہو، جب تک کہ آپ کے پاس فکری مضبوطی نہ ہو، جب تک کہ آپ کے پاس علمی بیس نہ ہو، آئیڈیالوجیکل ساؤنڈنس نہ ہو، اور انٹلیکچولی آپ اپنے آپ کو گرو نہ کریں، انٹلیکچوئل کیپیسٹی بلٹ اپ نہ کریں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ دوسرا بڑا اہم کام جو کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ فکر کے میدان میں اور علم کے میدان میں ہم اپنے آپ کو، اپنے وابستگان کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے معاشرے کو زیادہ سے زیادہ مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ یہ وقت کا بڑا اہم تقاضا ہے اور وقت کی بڑی اہم پکار ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ دینی علم حاصل کرنے کی، اور دینی علم سے مراد اصلاً جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ نہیں ہے کہ دین اور دنیا کی کوئی تفریق کی جائے، بلکہ دین سے مراد وہ جو بنیادی ہمارے ماخذ ہیں، قرآن مجید ہے، سیرت ہے اور اسلامک لٹریچر ہے، اس کا گہرائی سے مطالعہ کیا جائے اور اس کا ایک بہتر فہم حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ تیسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جہاں ہم اپنے دینی ماخذ کو اچھے سے سمجھیں، اپنے بنیادی لٹریچر کو اچھے سے سمجھیں، وہی اس بات کی بھی شدید ضرورت ہے کہ جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں اس معاشرے کو سمجھیں، اس کے ڈائنامکس کو سمجھیں، سماجیات کیا ہے، سیاست کس چیز کا نام ہے، سماج کیسے فنکشن کرتا ہے، اس سماج کی اور اس ملک کی تاریخ کیا ہے،
انقلابات کی تاریخ کیا ہے، نریٹیوز کو کیسے مینیج کیا جاتا ہے، پبلک اوپینین کو کیسے مینیج کیا جاتا ہے، باطل کس وجہ سے جو ہے وہ مضبوط ہو رہا ہے، حق کن فرنٹس پر کمزور ہے، کیوں ہماری ملت جو ہے وہ ان چیلنجز کے مقابلہ صحیح طریقے سے نہیں کر پا رہی، اسلاموفوبیا کیا ہے، اسلاموفوبیا کن شکلوں میں آتا ہے، اسٹیٹ کن کن طریقوں سے مظالم کرتا ہے، میڈیا کیسے فنکشن کرتا ہے، بیوروکریسی کیسے فنکشن کرتی ہے، جوڈیشری کیسے فنکشن کرتی ہے، کیپٹلزم اور فاشزم کا نیکسس کیا ہے، یہ ہندوتوا اور کیپٹلزم کیسے مل کر جو ہے وہ دنیا کو کس رخ پر لے کر جا رہے ہیں، دنیا میں کیا ڈسکورس ہے، دنیا کن مسائل پہ بات کر رہی ہے، دنیا کی لینگویج کیا ہے، اس کا طرز استدلال کیا ہے، اور اس طرز استدلال کی کمزوریاں کیا ہے، اس کی خامیاں کیا ہے، ان ساری چیزوں کو جب تک ہم گہرائی کے ساتھ نہیں سمجھیں گے اس وقت تک ہم اس دنیا میں اپنے دین کی دعوت صحیح اعتبار سے پیش نہیں کر سکیں گے، نہ اس وقت تک ہم جو اپنے سامنے جو چیلنجز ہیں ان کا مقابلہ کر سکیں گے۔ تو تیسری جس چیز پر میں بہت زیادہ اسٹریس دینا چاہوں گا تمام لوگوں کے لیے، خاص طور پر وہ لوگ جو اپنے آپ کو تحریک اسلامی کا حصہ کہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ وہ دنیا کی اور دنیاوی معاملات کی بہت گہری بصیرت حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ بہت افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑتی ہے کہ بہت اچھے لوگ جو تقوی کے معاملے میں بہت اچھے ہوتے ہیں، متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں، اچھی ذمہ داریوں پر ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو بنیادی سیاسی حساسیت ہے، سماجی حساسیت ہے، جو بنیادی سیاسی شعور ہے، جو بیسک سوشو پولیٹیکل سینسٹیوٹی ہے، جو بیسک پولیٹیکل شارپنیس ہے، وہ اس سے محروم ہوتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ان کا تقوی ان کی ذات کی حد تک تو بہت نافع ہوتا ہے، لیکن جو وہ سماج میں کوئی بڑی تبدیلی، کوئی بڑا انقلاب وہ نہیں لا پاتے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس فرنٹ پر ہم بہت زیادہ لیگ کرتے ہیں، ہمارے اپنے وابستگان بھی اور عام ملت بھی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ تیسرا یہ بڑا فرنٹ ہے جس پر کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم پولیٹیکل شارپنیس ڈیولپ کریں، سوشل سینسٹیوٹی ڈیولپ کریں، اس پورے نظام کو جس کو ہم بدلنا چاہ رہے ہیں ایٹ لیسٹ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، وہ کیسے فنکشن کر رہا ہے، وہ کن بنیادوں پر کھڑا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور جب ہم اس کو سمجھیں گے تبھی ہم صحیح اعتبار سے اپنی اسٹریٹجی، اپنا رسپانس جنریٹ کر پائیں گے۔ چوتھی چیز جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اس وقت بھی اس ملک میں اس بات کے بہت زیادہ امکانات ہیں کہ آپ بہت آسانی سے اسلام کی دعوت ماسس تک پہنچا سکیں، عوام الناس تک پہنچا سکیں، اور اس بات کے بھی امکانات ہیں کہ اگر ہم حکمت کے ساتھ اس دعوت کو لوگوں کے سامنے پیش کریں تو لوگوں کی اکثریت اس کو قبول کر لے گی، کیونکہ لوگوں کی اکثریت ظلم کا شکار ہے، استحصال کا شکار ہے، اور وہ ایک الٹرنیٹ نظام چاہتی ہے، یا کم از کم وہ یہ چاہتی ہے کہ جو موجودہ ظلم کا نظام ہے اس سے اس کو نجات ملے، موجودہ ظلم اور استحصال جو اس پر ہے اس سے اس کو نجات ملے۔ اور اگر ہم اسلام کو ایک نجات دہندہ تحریک کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں تو یقیناً انسانوں کی اکثریت اس کو قبول کرے گی، بشرط یہ کہ ہم کنسسٹنسی کے ساتھ وہ کام کریں۔ تو چوتھی چیز میں سمجھتا ہوں کہ دعوت دین پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ یہ ملک جوانوں کا ملک ہے، عمر کے اعتبار سے بھی آپ دیکھیں کہ ملک کی ایک بڑی اکثریت، تقریباً 65% آبادی وہ ہے جو 35 سال سے کم عمر کی ہے، اور جوانوں کی یا اس ایج کے لوگوں کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ وہ آئیڈیاز کو لے کر اوپن ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم اپنے آئیڈیا کو، اپنے نظریے کو ایک بہتر فارم میں، ایک بہتر شکل میں لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں تو اس بات کا امکان ہے کہ یقیناً جلدی قبولیت نہیں حاصل ہوگی، لیکن کنسسٹنٹ ایفرٹ اگر ہمارے ہوں تو ایک وقت آئے گا کہ لوگوں کی اکثریت ہماری دعوت کو قبول کرے گی۔ تو چوتھی جو بات میں کہنا چاہوں گا وہ یہ کہ دعوت کے میدان میں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اور بہت ڈائیورس انداز میں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ عقیدے سے لے کر تو عقیدے کی دعوت ہو، توحید، رسالت اور آخرت کے پیغام کو پیش کیا جائے، اور اس کی حیثیت مرکزی ہے، اس کی حیثیت بنیادی ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو بائی پاس کر کے سوشل ایشوز پر بات کریں گے، پولیٹیکل ایشوز پر بات کریں گے، اور وہ اسی کو دعوت کہتے ہیں، تو یہ محض اپنے آپ کو خوش کرنا ہے، اور اصلاً ذمہ داری سے بھاگنے کی کوشش مجھے محسوس ہوتی ہے۔ دعوت کی اصل تو یہی ہے کہ اس کے اسلام کے بنیادی عقیدے کو پیش کیا جائے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس بات کا بھی خیال رکھا جائے کہ ہماری گفتگو یا ہمارا ڈسکورس محض عقیدے تک نہ ہو، بلکہ عقیدے کے جو امپلیکیشنز ہوں گے
سوشل ایشوز کے اوپر، عقیدے کے جو امپلیکیشنز ہوں گے انسان کے اجتماعی معاملات پر، اس پر بھی ہم بات کریں، اور کسی چیز کو ہم اپنے ڈسکورس کے باہر نہ سمجھیں، کسی چیز کے بارے میں یہ نہ سمجھیں کہ یہ ہمارے دائرے اختیار کے باہر کی چیز ہے یا اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو یقیناً ہم جو ہے وہ دین کے جامع تصور کو پیش کریں اور ہر فرنٹ پر اسلام کی دعوت پیش کریں، اور ساتھ ہی اس بات کا خیال رکھیں کہ دین کے جو بنیادی عقائد ہیں اس کو ہم اس ملک کے عوام کے سامنے واضح انداز میں پیش کر سکیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا کام ہے جو ہم کو کرنے کی ضرورت ہے۔ اگلی جو چیز میں کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اسی کے ساتھ ساتھ سماجی انصاف کے لیے جدوجہد کرنا، سوشل جسٹس کے لیے جدوجہد کرنا، اپنی ملت کے استحکام کے لیے جدوجہد کرنا، اس کی ترقی کے لیے جدوجہد کرنا، یہ بہت ضروری ہے۔ ہمارے پاس ایک ڈسکورس رہا اور پتہ نہیں اس کی کیا بنیادیں رہی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم اب اس ڈسکورس کو، اس ڈسکشن کو سیٹل ہو جانا چاہیے، اور ہم کو اس بائنری سے باہر آ جانا چاہیے جس میں ہم یہ سوچتے یا سمجھتے ہیں کہ اگر دعوت کا کام کرنا ہے تو انصاف کی بات کو چھوڑنا پڑے گا، یا قوم کے حقوق یا اس کے مفادات کو، یا اس سے آگے بڑھ کر اس کے ارتقاء کی یا اس کی ترقی کی بات کو چھوڑ دینا پڑے گا، یا اس ڈسکورس سے بھی باہر آنا پڑے گا کہ اگر آپ قومی ترقی چاہتے ہیں یا اپنی ملت کا استحکام چاہتے ہیں تب آپ دعوتی کام نہیں کر سکتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے چیلنج یہ ہے، ہمارے سامنے چیلنج یہ ہے کہ ہم اپنی ملت کے استحکام کی بھی کوشش کریں اور دعوت دین کا کام بھی کریں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ دعوت کے نام پر ہم ملت کے استحکام کے تعلق سے جو وہ بے فکر ہو جائے، بے پرواہ ہو جائیں، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم قومی مفادات کے نام پر جو وہ دعوت کو جو وہ قربان کر دیں۔ ہمارا عمل جو ہوگا اور ہر عمل جو ہوگا وہ بنیادی طور پر جو وہ ہمارے دعوتی مقاصد کے ماتحت ہوگا، اس کا خیال ہم کو رکھنے کی ضرورت ہے۔ لیکن ایسا نہ ہو کہ ہم جو دعوتی مقاصد کے لیے جدوجہد کرنے کی بات کریں تو ہم سوشل جسٹس کو بھول جائیں، نہ ایسا ہو کہ سوشل جسٹس کے نام پر جو ہے وہ ہم وہ چیزیں کرنے لگیں جس سے ہمارا دعوتی ایجنڈا متاثر ہوتا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ توازن کے ساتھ ان دونوں فرنٹس پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ملت کمزور ہو، ملت کے تعلق سے ایک منفی فضا پورے سماج میں پائی جائے، اور ملت جس عقیدے کو مانتی ہے اس عقیدے کو سماج میں ایکسیپٹنس حاصل ہو۔ اقبال نے جو بات کہی تھی کہ کیا یہ ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے۔ اگر دین کے ماننے والے کمزور ہوں گے تو باطل طاقتیں اسلام کو بھی بدنام کریں گی اور مسلمانوں کو بھی بدنام کریں گی، اور اس کے نتیجے میں ہماری دعوتی کوششیں جو متاثر ہوں گی۔ تو اگر آپ کو دعوتی کام کرنا ہے اس کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ آپ مادی طور پر بھی جو مضبوط ہوں، اور اخلاقی طور پر مضبوط ہونا تو اس کی اولین شرط ہے، اس کے بغیر تو کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام بھی کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم سوشل جسٹس کی لڑائی لڑیں، فرقہ پرستی کے خلاف۔ اسلامو فوبیا جس شکل میں اس وقت ہمارے سامنے ہے وہ انتہائی شدید ہے۔ بہت سے اسکالرس یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان اسلامو فوبیا کا گلوبل ایپک سینٹر بن چکا ہے، یعنی کہ اسلامو فوبیا، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو نفرت ہے اس کا جو ایپک سینٹر ہے، اس کا جو مرکز ہے وہ یہ ملک بن رہا ہے، اور ملک کی اکثریت اسلامو فوبک کنٹینٹ کو ایکسیپٹ کر رہی ہے، اس کو قبول کر رہی ہے، اور اس شدت کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ جس وقت پینڈیمک کے ابتدائی دنوں میں تبلیغی جماعت کو جس طریقے سے بدنام کیا گیا، ٹارگٹ کیا گیا، اور اس کے ذریعے سے پورے مسلمانوں کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی گئی، اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی، تو ایک اندازے کے مطابق ایک مختصر ڈیوریشن کے اندر 30,000 سے زیادہ فیک ویڈیوز سوشل میڈیا پر تبلیغی جماعت اور اسلام اور مسلمانوں سے متعلق پھیلائی گئی، یہ بتانے کے لیے کہ یہ لوگ انٹینشنلی کرونا پھیلا رہے ہیں اور ملک کو بدنام کرنے کی، برباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے پیچھے ایک پوری سیاست ہے، اس کے پیچھے ایک پوری لابی ہے، اس کے پیچھے بہت سی چیزیں ہیں۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ان سب سے آنکھیں بند کر کے محض اپنا عقیدے کی دعوت کو پیش کرتے رہیں اور یہ سمجھیں کہ اس کے ذریعے سے کام چل جائے گا، بلکہ جہاں ہم کو اپنے عقیدے کی دعوت کو پیش کرنا ہے وہیں یہ جو پورا سسٹمیٹک انسٹیٹیوشنلائزڈ اسلاموفوبیا ہے، یہ جو انسٹیٹیوشنلائزڈ انجسٹس ہے، یہ جو ڈسکرمنیشن ہے، اس کے خلاف بھی ہم کو لڑنا ہوگا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کچھ بنیادی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے کرنے کے کام ہو سکتے ہیں،
لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس اسٹیج پر ان 4 چیزوں پر بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ پہلا یہ کہ غیر متزلزل یقین اور ایمان ہمارے اندر اور پوری ملت کے اندر پیدا ہو، اور اتنا حوصلہ اور اتنا یقین پیدا ہو کہ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ڈرا نہ سکے، دبا نہ سکے، جھکا نہ سکے۔ دوسری بات یہ کہ دین کا گہرا شعور، گہرا فہم ہم تمام کو حاصل ہو کہ اس کے بغیر ہم جو ہے وہ ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تیسری بات یہ کہ جس دور میں ہم جی رہے ہیں، جس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں، اس کی گہری سمجھ، اس کی گہری بصیرت، اس کا گہرا فہم حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ چوتھی یہ کہ بڑے پیمانے پر دین کی دعوت کو لوگوں کے تک پہنچانے کی کوشش کریں، دین کی دعوت میں عقیدے کی مرکزی حیثیت کا خیال رکھیں، اور توحید، رسالت، آخرت کے بنیادی پیغام کو بھی لوگوں کے سامنے پیش کریں، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ دین جو پورا جامع نظام زندگی رکھتا ہے اس کو نظام زندگی کی حیثیت سے بھی پیش کریں، اس کا خیال رکھیں۔ اور پانچویں چیز یہ کہ سوشل جسٹس کے لیے اسٹرگل کریں، سماجی انصاف کے لیے جدوجہد کریں۔ ملت اسلامیہ کے سامنے جو وقتی چیلنجز ہیں، جو لانگ ٹرم چیلنجز ہیں، دونوں کا قوت اور حوصلے کے ساتھ سامنا کریں۔ اسلام و فوبیا کے خلاف ایک لمبی لڑائی لڑنے کا عزم کریں، فاشزم کے خلاف، ہندوتوا کے خلاف ایک لمبی لڑائی لڑنے کا عزم کریں، حوصلہ کریں، اور میدان عمل میں اتر کر سماجی انصاف اور جسٹس کے لیے اور ملت کے استحکام کے لیے اور پورے ملک کی ترقی کے لیے ایک لڑائی لڑیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ 5 کام اس وقت ہمارے لیے انتہائی اہم ہے، اور وقت کا اہم تقاضا ہے، اور وقت ہمیں اس بات کی طرف بلا رہا ہے کہ ہم ان چیزوں پر توجہ دیں۔ اگر ہم یہ کام کرتے ہیں تو یقیناً اس کے نتیجے میں اس دنیا میں بھی ایک مثبت تبدیلی آئے گی، اور جب ہم اللہ تعالیٰ کے دربار میں پہنچیں گے تو ہم اس سے بھی یہ بات کہہ سکیں گے کہ جتنا ہمارے بس میں تھا ہم نے کرنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں پر غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبولیت عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم سامعین، جماعت اسلامی ہند مہاراشٹرا کے ماہانہ نیوز بلیٹن کا اجرا کرتے ہوئے مجھے بے حد مسرت ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بلیٹن کو ہماری تحریک کی عوامی مقبولیت، کارکنوں میں بہتر تال میل اور ہماری تیز رفتاری کا ذریعہ بنائے۔ عالمی وبا کورونا سے ریاست مہاراشٹر اور ممبئی خاص طور سے متاثر ہے۔ ممبئی سے قریب بھیونڈی میں بھی حالات تشویشناک ہیں۔ بھیونڈی میں ویسے بھی صحت کے مراکز خود بیمار ہیں اور وبا کے خوف سے نجی کلینکس اور دواخانے بند پڑے ہیں۔ ایسے مشکل حالات میں کورونا کے مرض کے پھیلنے سے روکنے کے لیے جہاں ایک طرف حکومت کی جانب سے کوششیں ہو رہی ہیں تو وہیں دوسری طرف کورونا سے متاثرہ افراد کو طبی امداد پہنچانے کے لیے مختلف سماجی تنظیمیں بھی کام کر رہی ہیں۔ جماعت اسلامی ہند ایک نمایاں نام ہے جو پورے ملک میں زبردست طور پر کارکرد ہے۔ ممبئی سے قریب بھیونڈی کی مکہ مسجد میں جماعت اسلامی ہند کی مقامی یونٹ اور سماجی تنظیم موومنٹ فار پیس اینڈ جسٹس MPJ اور شانتی نگر ٹرسٹ نے ایک شاندار مثال قائم کرتے ہوئے کورونا متاثرین کی طبی امداد کے لیے آکسیجن کا مرکز قائم کیا ہے۔ تنظیم کے ذمہ داران کی جانب سے مکہ مسجد کے ایک حصے میں 5 بیڈ پر مشتمل آئسولیشن سینٹر بنایا گیا جس میں کورونا کے مریضوں کو ضرورت پڑنے پر آکسیجن فراہم کرنے کی سہولت مہیا کی گئی۔ بھیونڈی میں جماعت اسلامی ہند، MPJ اور شانتی نگر ٹرسٹ کی جانب سے کی جا رہی ان کوششوں کو سماج کے مختلف حلقوں کی جانب سے ستائش کی جا رہی ہے۔ سے سانس لینے کو تکلیف ہو رہا تھا میرے کو، یہاں آنے کے بعد مطلب آکسیجن میرے کو لگایا، اس کے بعد ابھی آرام ہو گیا۔ اچھا علاج ہو رہا ہے یہاں اور سب کا ہو رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں 2-3 دن سے کتنے آدمی کا ہوا، سب فری میں ہو رہا ہے اور کوئی چیز کی تکلیف نہیں ہے۔ اسلامک سینٹر سے جو دیا جا رہا ہے یہ تو صرف جو ہے جماعت اسلامی اور MPJ نے ہی فیصلہ کیا کہ اس کو دینا ہے، اور جماعت کے 2-3 لوگوں کو یہاں اس کے لیے ذمہ دار بنایا گیا ہے کہ وہ تاکہ ہر وقت اویلیبل رہیں اور جس کو جب بھی ایمرجنسی میں ضرورت ہو تو وہ آ کر کے یہاں سے سلنڈر لے جا سکے۔
لاک ڈاؤن کی وجہ سے کسی بھی طرح کے اجتماعات کے انعقاد پر پابندی عائد کی گئی ہے، جس کی وجہ سے تحریکی حلقے میں بھی عموماً اجتماعات کا سلسلہ بند ہو گیا ہے۔ اس کمی کو دور کرنے کے لیے جماعت اسلامی ہند حلقہ مہاراشٹر کی جانب سے یوٹیوب اور فیس بک پر ہفتہ واری آن لائن اجتماعات کے انعقاد کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے۔ ہفتے میں ایک مرتبہ جمعہ کے روز بعد نماز مغرب اس اجتماع کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ اس میں ریاستی ذمہ داران کی تقاریر اور دروس قرآن اور مختلف اجزاء شامل ہیں۔ نہایت کامیاب انداز میں اجتماعات کا انعقاد الحمدللہ ہو رہا ہے۔ ریاست کے مختلف مقامات سے ارکان جماعت اور کارکنان مرد و خواتین کے علاوہ عام لوگ بھی کثیر تعداد میں اجتماع کے پروگرام سے استفادہ کر رہے ہیں۔ پچھلے مہینے عید الفطر کے موقع پر آن لائن عید ملن پروگرام کا بھی کامیاب انعقاد کیا گیا۔ یہ عید ملن پروگرام میں غیر مسلم برادران وطن کو بطور خاص مدعو کیا گیا تھا۔ انہیں اسلام کی بنیادی تعلیمات اور عید الفطر کے پیغام کے بارے میں معلومات دی گئی۔ اسلام کی بنیادی عقائد، توحید، رسالت اور آخرت کے بارے میں انہیں دعوت دی گئی۔ نیوز 18 کے اینکر امیش دیوگن نے اپنے ایک ٹی وی شو میں حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں نہایت بد کلامی کی تھی۔ اس کے خلاف پورے ملک میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ مسلمانوں نے اس مسئلے پر کمال یکجہتی کا مظاہرہ کیا۔ اس معاملے میں جماعت اسلامی ہند مہاراشٹر کے ریاستی امیر رضوان الرحمان خان نے بھی امیش دیوگن کے متنازع بیان پر شدید ناراضگی ظاہر کی اور حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں کی گئی گستاخی پر نیوز 18 کے اینکر کے خلاف کڑی کارروائی کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ امیش دیوگن کی یہ غلطی انجانے پن میں کی گئی غلطی نہیں بلکہ ایک سوچی سمجھی سازش کا حصہ ہے۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے بے روزگاری میں مبتلا مائیگرنٹ مزدور اپنے اپنے گھروں کو لوٹنے لگے اور اس دوران انہیں ضروری کھانے پینے کی اشیاء کی کمی کا شکار ہونا پڑا۔ اس معاملے میں جماعت اسلامی ہند کرلا کی جانب سے کرلا کے ریلوے اسٹیشن پر کھانے پینے کی اشیاء اور اسنیکس کے پیکٹ تقسیم کیے گئے۔ روزانہ جماعت کے کاروان کی ایک بڑی تعداد ریلوے اسٹیشن پہنچ کر ٹرینوں میں سوار مائیگرنٹ مزدور میں فوڈ پیکٹ تقسیم کر کے ان کی ہر ممکنہ مدد کی کوشش کی۔ ناندیڑ کے فاروق نگر میں ایک مکان میں گیس سلنڈر پھٹنے سے زوردار دھماکہ ہوا۔ خوش قسمتی سے اس دھماکے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، لیکن مکان میں موجود سامان جل کر خاک ہو گیا۔ اس حادثے سے متاثرہ مالک مکان غلام ربانی معاشی طور پر غریب اور آٹو رکشہ چلا کر اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ حادثے کی وجہ سے پریشان حال اس شخص کی مدد کے لیے جماعت اسلامی ہند نے ہاتھ بڑھایا اور جماعت کے امیر مقامی کی نگرانی میں شعبہ خدمت خلق کے ناظم محمد ساجد، رکن جماعت عبدالحکیم اور فاروق نگر کے ناظم شیخ عظیم نے ایک وفد کی شکل میں غلام ربانی سے ملاقات کی، حادثے سے ہوئے نقصان کا جائزہ لیا اور پھر جماعت کے بیت المال سے کپڑے، راشن، برتن اور کچھ مالی امداد پیش کی۔ کورونا کا شکار ہو کر فوت ہونے والے مریضوں کی تدفین بھی ایک سنگین مسئلہ بن گیا ہے۔ کئی مقامات پر یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ عام لوگ تو دور، خود مریض کے رشتہ دار بھی مریض کی نماز جنازہ اور تدفین کی کارروائی کے لیے تیار نہیں ہو رہے ہیں۔ ایسا ہی ایک معاملہ جالنہ میں بھی پیش آیا۔ یہاں ایک شخص کی کورونا کے مرض میں مبتلا ہونے سے موت ہو گئی۔ مہلوک کے رشتہ داروں نے تدفین کی ذمہ داری قبول کرنے سے انکار کیا، جس کی وجہ سے جماعت اسلامی ہند جالنہ کے ذمہ داران نے پہل کی اور مرحوم کی آخری رسومات ادا کی۔ لاک ڈاؤن کے دوران راشن دکانوں سے ملنے والا سستا اناج لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ثابت ہوا ہے۔ ایسے میں یہ دیکھا گیا کہ کئی لوگ راشن کارڈ نہیں ہونے کی وجہ سے راشن دکانوں سے اناج نہیں لے پا رہے تھے۔ اس معاملے میں جماعت اسلامی ہند ناندیڑ اور موومنٹ فار پیس اینڈ جسٹس کے مشترکہ تعاون سے خصوصی مہم چلائی گئی۔ مہم کے تحت شہر کی مختلف بستیوں میں کیمپ لگا کر جن لوگوں کے پاس راشن کارڈ نہیں ہے انہیں نئے راشن کارڈ بنوانے میں رہنمائی کی گئی۔ اس کے لیے باضابطہ کاغذات تیار کر کے تحصیل آفس پہنچائے گئے اور انتظامیہ سے نمائندگی کر کے جن لوگوں نے نئے راشن کارڈ کے لیے درخواستیں دی ہیں انہیں جلد سے جلد نئے راشن کارڈ بنوانے کا مطالبہ کیا گیا۔ اس کے لیے باضابطہ کاغذات تیار کر کے تحصیل آفس پہنچائے گئے اور انتظامیہ سے نمائندگی کر کے نئے راشن کارڈ بنوانے کا مطالبہ کیا گیا۔ اس مہم سے کثیر تعداد میں لوگوں کو نئے راشن کارڈ بنوانے میں مدد ملی۔ لاک ڈاؤن کے دوران جماعت اسلامی ہند ناندیڑ کی جانب سے شہر کے تقریباً 500 سے زائد مستحق خاندانوں میں راشن کٹ، سبزی کٹ، فوڈ کٹ، رمضان راشن کٹ پر جملہ 47,50,000 روپے خرچ کیے گئے۔ لاک ڈاؤن کی مشکل حالات میں لوگوں کی مدد کے لیے جماعت اسلامی ہند ایوت محل کی جانب سے بھی کئی کام انجام دیے گئے۔ خصوصی طور پر غریب اور پسماندہ 1265 خاندانوں میں راشن کٹ کی تقسیم کی گئی۔ اسی طرح حکومتی ادارے اور دیگر سماجی تنظیموں کے ذریعے بھی 1500 راشن کٹ مستحق خاندانوں تک پہنچانے میں تعاون کیا گیا۔ اس کام میں موومنٹ فار پیس اینڈ جسٹس کے مقامی ذمہ داران نے بھی اہم رول ادا کیا۔ امدادی کاموں کے علاوہ کورونا مرض سے بچاؤ کے لیے سماج میں بیداری مہم بھی چلائی گئی۔
جماعت اسلامی ریسورٹ کے مقامی ذمہ داران نے لاک ڈاؤن کے دوران پریشان حال لوگوں کی مدد کے لیے کئی کام کیے، جس کے تحت راشن کارڈ سے محروم لوگوں کو راشن کارڈ فراہم کرنے کے لیے تحصیل انتظامیہ سے نمائندگی کی گئی۔ راشن کارڈ بنوانے کے لیے درکار ضروری کاغذات کے بارے میں نہ صرف رہنمائی کی گئی بلکہ ان کاغذات کو بنوانے میں لوگوں کا عملاً تعاون بھی کیا گیا۔ عید ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ ہم اپنی خوشیوں میں غریبوں کو بھی شامل کریں، اسی لیے عید کے موقع پر لوگ ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، اپنے دوست احباب کی شیر خرما کے ذریعے ضیافت کی جاتی ہے، لیکن عید جیسے موقع پر بھی یہ مشاہدہ کیا جا سکتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں کئی افراد ان خوشیوں سے محروم رہتے ہیں اور غربت اور افلاس کے سبب عید جیسے دن بھی ان خاندانوں کو بھوک سے نجات نہیں ملتی۔ اسی کو پیش نظر رکھ کر عید الفطر کے موقع پر حلقہ خواتین جماعت اسلامی ہند ساکی ناکا کی جانب سے شیر خرمے کے ذریعے غریبوں کی ضیافت کی گئی۔ اس سلسلے میں حلقہ خواتین جماعت اسلامی ہند ساکی ناکا ممبئی کی جانب سے گھروں میں تیار کیے گئے شیر خرمے کو ایک جگہ جمع کیا گیا اور پھر انہیں غریبوں میں تقسیم کیا گیا۔ عید الفطر کے موقع پر جماعت اسلامی ہند بیڑ کی جانب سے اسپتال میں عید ملن کا پروگرام لیا گیا۔ کورونا کے خلاف جاری جنگ میں ڈاکٹر کافی اہم رول ادا کر رہے ہیں، اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر یہ لوگ رات دن مریضوں کے علاج میں مصروف ہیں۔ ایسے میں ان ڈاکٹروں کی حوصلہ افزائی کرنا اور انہیں عید کی خوشیوں میں شامل کرنے کے مقصد سے جماعت اسلامی ہند بیڑ کی جانب سے ضلع اسپتال بیڑ میں عید ملن کا پروگرام لیا گیا۔ اسپتال کے ڈاکٹروں اور نرسنگ اسٹاف کی شیر خرمے کے ذریعے ضیافت کی گئی اور ان میں اسلامی لٹریچر بھی تقسیم کیا گیا۔ پروگرام کے انعقاد میں ناظم حلقہ خواتین ڈاکٹر سید شاہین عامر نے اہم رول ادا کیا۔ جماعت اسلامی ہند مختلف محاذوں پر سرگرم عمل ہے، جن میں ایک اہم کام سماج میں بھائی چارہ اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو فروغ دینا بھی ہے۔ اس کے لیے جماعت کے ذمہ داران کی جانب سے مختلف مذاہب کے ذمہ داران سے ملاقاتیں کی جاتی ہیں، ان سے تبادلہ خیال کر کے باہمی میل جول کو مضبوط کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اسی سلسلے میں جماعت اسلامی ہند حلقہ مہاراشٹر کے شعبہ ہندوستانی سماج کے سیکریٹری ڈاکٹر رفیق پارنیکر صاحب نے معروف سماجی کارکن انا ہزارے سے ان کے گاؤں رالے گنج سدی میں جا کر ملاقات کی، شیر خرمے کے ذریعے ان کی ضیافت کی اور ملک کے موجودہ حالات اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو فروغ دینے کے لیے کیا کچھ کیا جا سکتا ہے اس بارے میں تفصیلی غور و فکر کیا۔ مہاراشٹر پبلک سروس کمیشن کے امتحان میں ناندیڑ کے 2 طالبات نے شاندار کامیابی حاصل کی۔ ان میں سیدہ اسما سید ظہیر احمد اور وسیمہ شیخ کے نام شامل ہیں۔ سیدہ اسما کو اسسٹنٹ کمشنر اسٹیٹ ٹیکس جبکہ وسیمہ شیخ کی ڈپٹی کلکٹر کے عہدے پر تقرری عمل میں آئی ہے۔ محدود وسائل اور مشکل حالات کا سامنا کر کے ان دونوں طالبات نے دیگر طالبات اور طلباء کے لیے بہترین مثال قائم کی ہے۔ ان کی غیر معمولی کامیابی پر جماعت اسلامی ہند ناندیڑ کے حلقہ خواتین کے ذمہ داران نے ان سے ملاقات کی، ان کا استقبال کیا اور انہیں تحائف کے ساتھ مبارکباد پیش کی۔ اس موقع پر ڈاکٹر نسرین احسن زبیری اور ڈاکٹر عائشہ پٹھان اور دیگر خواتین موجود تھیں۔ الحمدللہ حلقہ مہاراشٹر کے مختلف شعبوں اور مختلف مقامی جماعتوں نے گزشتہ چند مہینوں میں جس سرگرمی اور کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے اس کی تفصیلات سن کر بے حد خوشی ہوئی۔ الحمدللہ پورے ملک میں تقریباً اسی طرح کی صورتحال رہی کہ ہمارے کارکنوں نے وبا کی آزمائش کے دوران انسانیت کی بے لوث خدمات کے غیر معمولی نمونے پیش کیے ہیں۔ یہ سب کام پورے ملک میں تسلسل اور استقامت کے ساتھ ہوتے رہے ہیں۔ ایسے آزمائشی حالات کھرے اور کھوٹے کی پہچان کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے کارکنوں نے جس سرگرمی، ثابت قدمی اور حوصلہ و ہمت کا مظاہرہ اکثر جگہوں پر کیا ہے اس نے ہمارے اعتماد میں اضافہ کیا ہے۔ اس توفیق پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اپنے تمام کارکنوں، بزرگوں، نوجوانوں اور اپنی ماؤں اور بہنوں کے لیے اجر عظیم کی دعا کرتے ہیں جنہوں نے اپنے اور اپنے اہل خاندان کی صحت اور جان کا رزق لے کر یہ غیر معمولی خدمات انجام دی۔ ہمارے کارکنوں کے ساتھ ساتھ عام مسلم نوجوانوں کا ایک طبقہ بھی اس دوران بڑے حوصلے کے ساتھ آگے آیا ہے۔ یہ بھی ہمارا اثاثہ ہیں اور ان کی قوتوں اور پاکیزہ جذبات کو اسلام کی اور انسانیت کی خدمات کے لیے کارگر بنانا ہماری ذمہ داری ہے۔ محترم دوستو، یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ یہ خدمات بہت چھوٹی اور عارضی خدمات ہیں۔ سچی اور اس وقت کی سب سے ضروری خدمت یہ ہے کہ انسانیت کو اس وبا کے حقیقی اسباق کی طرف
اس کے لیسنز کی طرف متوجہ کیا جائے، اس تنبیہ اور اس وارننگ کی طرف متوجہ کیا جائے جو کائنات کا خالق و مالک دے رہا ہے، اور ایک بہتر، خدا سے ڈرنے والا، باضمیر، امن پسند، انصاف پسند معاشرہ اس وبا کے بعد قائم ہو، اس کی کوشش انتہائی تیز کر دی جائے۔ کووڈ کے بعد کی دنیا یقیناً ایک بالکل مختلف دنیا ہوگی، بساط عالم پر بہت کچھ اتھل پتھل ہوگی، افکار و نظریات کی توڑ پھوڑ ہوگی، تمدن کی نئی صورت گری ہوگی، نئی قوتیں ابھریں گی، نئے رجحانات فروغ پائیں گے، زندگی کے بالکل نئے اور اچھوتے طرز عام ہوں گے، طرح طرح کے مسائل کا ایک انبوہ انسانی صلاحیتوں کے امتحان کے لیے تیار ہے۔ ان مسائل کے حل کے لیے نت نئے خیالات اور آئیڈیاز کا سیلاب آئے گا۔ اس طوفان و ہنگامے کے بطن سے یقیناً ایک نئی دنیا جنم لے گی۔ ہمیں ان سب میں فعال اور اقدامی رول ادا کرنے کے لیے خود کو، اپنی تحریک کو اور پوری امت کو تیار کرنا ہے۔ یہ اس وقت اصل چیلنج ہمارے سامنے درپیش ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اس چیلنج کا بحسن و خوبی سامنا کرنے کی توفیق اور صلاحیت ہمیں عطا فرمائے۔ ہمارے جو بزرگ اور بھائی اس دوران اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور جو بیمار ہے اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے، اور جلد از جلد اس وبا سے انسانیت کو نجات عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔